وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ مائدہ سے ہمارا درس جو ہے وہ چل رہا ہے. آج مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ: اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر میں امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں اس آیت کا شان نزول فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور منافق عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ منافقین کا بہت بڑا سردار تھا اور ایسا خطرناک منافق تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا اور بظاہر لوگوں کو یہ تاثر دیتا کہ میں معاذ اللہ مسلمان ہوں، حالانکہ وہ پکا جو ہے وہ منافق تھا، بلکہ منافقین کا سردار تھا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں میں میرے بہت بڑی تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شان و شوکت والے ہیں. اب میں ان سے دوستی سے بیزار ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی دوستی کر لی ہے، اور میں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی محبت کی گنجائش نہیں رکھتا. اس پر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی سے کہا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں تو یہودیوں سے دوستی سے بیزار نہیں ہوں، مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا خدشہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اس منافق کے سردار سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی دوستی کا دم بھرنا یہ تجھ جیسے منافق ہی کا کام ہے، میرے عبادہ بن صامت کا یہ کام نہیں ہے. وہ تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت راسخ ہو جائے پھر کسی کی محبت اس کے دل میں جو ہے وہ جگہ نہیں پاتی. امام خازن فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں عزیزان گرامی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات یعنی ان کی مدد کرنا یا ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا، یہ سب جو ہے وہ ممنوع فرمایا گیا. اور یہ حکم جو ہے یہ عام ہے، اگرچہ آیت کا شان نزول کسی خاص واقعے میں رونما ہوا، یعنی یہ آیت کا شان نزول
ایک خاص واقعے کے ساتھ جو ہے ہوا، لیکن فرمایا کہ اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت رکھو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ مسلمان کے مقابلے میں آپس میں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ کافر کوئی بھی ہو، ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہو، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد، الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے، یہ ایک ملت ہے۔ مسلمان الگ قوم ہے، یہودی اور عیسائی یہ آپس میں ایک ہے، مسلمان الگ ہے۔ یہودی اور ہندو ایک ہے، مسلمان الگ ہے۔ ہندو عیسائی ایک ہے، مسلمان الگ ہے۔ ہندو اور سکھ یہ آپس میں ایک ہے، مسلمان الگ ہے۔ بدھسٹ اور ہندو اور عیسائی اور یہودی لادی جتنے بھی دنیا کے اور دنیا کے جتنے بھی ملکوں میں یہ پائے جاتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہ سب ایک ملت ہے اور مسلمان یہ ایک ملت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا مطلب کہ جب کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو یہ باہم ایک دوسرے میں اتحاد کر لیتے ہیں، یہ منظم ایسی قوت بن جاتے ہیں، اور منظم قوت بننے کے بعد پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے 1400 سال پہلے اس کی بشارت دی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت ایسا کٹھن ہوگا کہ جس طرح تم دسترخوان سے نوالے چن چن کر اٹھاتے ہو، اسی طرح ساری ملت کفر مسلمانوں کو چن چن کر مارے گی، ان پر حملہ آور ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی قوت کم ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، میرے غلاموں، نہیں، اس وقت مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں پھنس چکے ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ آج ہمارے حکمران یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں تو دنیا کی محبت میں کرتے ہیں، آج ہمارے حکمران اور مسلمان عیسائیوں سے دوستی رکھتا ہے تو دنیاوی مفادات کی وجہ سے رکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے کیسے کٹر دشمن ہیں کہ کسی دور میں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ اور آپ دیکھیے، کبھی یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کریں گے، مسلمانوں کو اکسائیں گے، کبھی یہ معاذ اللہ توہین آمیز کارٹون بنا کر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے، مسلمانوں کو اکسائیں گے، کبھی یہ کلام مجید کو نکال کر آگ لگا دیں گے، کلام مجید کی توہین کریں گے، مسلمانوں کو اکسائیں گے، کبھی یہ مسلمانوں کے کلام مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہے ان حدود میں کمی بیشی کریں گے، مسلمانوں کو اکسائیں گے۔ یہ کسی صورت بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں آپ کو پیچھے یا آگے نہیں لے جانا چاہتا، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اس دور میں یہ جو ابھی 2016 چل رہا ہے، آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میڈیا دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے برما میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن تلواروں سے بندوقوں سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور عورتیں مسلمانوں کی ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت عزیزان گرامی حاملہ ہے تو معاذ اللہ چاقو کے ذریعے پہلے اس کو قتل کیا جاتا ہے، پھر اس کے پیٹ پر اس طرح چاقو مار کر اس کے بچے کو باہر نکال کر عزیزان گرامی مار ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہود و نصارہ سے جو ہمارے حکمرانوں نے دوستی کی ہے، آج وہ خاموش ہے، کیونکہ انہوں نے یہود و نصارہ سے یہ تخت حاصل کیا، انہوں نے یہود و نصارہ سے یہ مال حاصل کیا، انہوں نے یہود
یہود نصارہ سے قرض کی صورت میں اتنا پیسہ لے لیا کہ آج زبانیں ان کی بند ہو گئی، ان کے منہ پر لاک لگ گئے۔ اور دوسری طرف شام میں حلب کی طرف آئیے، مسلمانوں کو کیسا مارا جا رہا ہے۔ حلب شہر کو عزیزان گرامی قبرستان بنا دیا گیا۔ تصاویر آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دل جلتا ہے کہ اوپر سے روسی طیارے جو بمباری کر رہے ہیں، اوپر سے عزیزان گرامی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے گستاخ صحابہ، سیدنا صدیق اکبر کے دشمن، فاروق اعظم کے دشمن، حضرت عثمان غنی کے دشمن، حضرت عائشہ صدیقہ کے دشمن، کس طرح حلب کے مسلمانوں پر عزیزان گرامی بمباری کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے 4 دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا، آنکھیں کھل گئی کہ کیا ہو گیا ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کہ تقریباً 300 عورتوں نے، یہ رپورٹ پوری دنیا کے اخبارات میں چھپی کہ 300 حلب کی مسلمان عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے خودکشی کر لی۔ اور باقاعدہ ان جوان لڑکیوں کی تصاویر عزیزان گرامی زمین پر پڑی ہے، خون سے لت پت ہے، اپنی عزت کو انہوں نے بچایا۔ کوئی ایک آدمی، 1 ارب 5 کروڑ مسلمان، کوئی ایک آدمی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، لیکن وہ مسلمان جن کے دلوں میں جذبہ جہاد تھا، جنہوں نے عزیزان گرامی کبھی یہود نصارہ سے دوستی نہیں کی، آپ دیکھیے ان کی شان کیا تھی۔ ایک سندھ کے اندر ایک مسلمان عورت کی عزت پر حملہ ہوا، حضرت محمد بن قاسم اتنا لمبا سفر کر کے اس عورت کی عزت بچانے کے لیے آئے۔ ایک محمد بن قاسم، آج دیکھیے 1 ارب 5 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ایک بھی محمد بن قاسم نہیں ہے۔ سب کے سب ہم مسلمان عزیزان گرامی آج ایسے بستی کی طرف چلے گئے کہ کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیسی شان والے آپ مسلمان سلطان تھے کہ یہود و نصارہ کو آپ للکارتے، اور چند ہزار آپ کے سپاہی ہوتے، سامنے 1 لاکھ کی فوج ہوتی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرماتا تھا۔ وہ کبھی بھی بکے نہیں، وہ کبھی بھی یہود و نصارہ کے عزیزان گرامی دامے فریب میں نہیں آئے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے عزیزان گرامی اپنے مسلمان بھائی کے خون کا سودا کر لیا۔ اور میں نام نہیں لیتا، جہاں حج اور عمرہ ہوتا ہے اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہنے والے، انہوں نے تو باقاعدہ لکھ کر دے دیا کہ اسرائیل اگر فلسطین پر بمباری کرتا ہے تو کرے، انہیں مارتا ہے تو مارے، ہم ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے۔ پھر آپ دیکھیے فلسطینی مسلمان، اور آپ کو حیرت ہوگی کس طرح مارا جا رہا ہے۔ فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیا اور اسرائیلی فوج اس کو طیارے میں لے گئی اوپر، اور اوپر جا کر اس کی شرمگاہ کو کاٹا گیا، اس نوجوان کی شرمگاہ کو کاٹا گیا، اور اندر ڈرل مشین سے سوراخ کر کے اوپر سے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ آپ بتائیے یہ جس کا بیٹا ہوگا اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی، یہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، اس بہن اور اس بیوی پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن ہائے افسوس، ہمارے حکمران مسلمانوں کا قتل عام کروا کر اس پر خاموشی اختیار کر کے یہود و نصارہ سے انعامات وصول کرتے ہیں۔ اور اب بھی ہوش نہیں آیا، اب بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ہمیں دے دو، ہم یہاں پر 295C ختم کر دیں گے، توہین رسالت کا قانون ختم کر دو، کر دیں گے، تم ہمیں حکومت دے دو، تم ہمیں حکومت دے دو، ہم جو ہے یہاں پر یہ قانون نافذ کر دیں گے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، تم ہمیں حکومت دے دو، ہم حدود اللہ کو بگاڑ کر رکھ دیں گے، تم ہمیں حکومت دے دو، ہم شراب کو عام کر دیں گے، تم ہمیں حکومت دے دو، ہم دنیانیت کو عام کر دیں گے، تم ہمیں حکم دے دو، ہم مندر میں جا کر پوجا شروع کر دیں گے، تم ہمیں پوری حکومت دے دو، ہم معاذ اللہ ہندوؤں کو
عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو اور قادیانیوں کو جو ہے کھلی چھوٹ دے دیں گے کہ وہ جو چاہے کرے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، بس تم ہمیں حکومت دے دو، ہمیں حکومت دے دو۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اربوں خربوں روپیہ جمع کیا، جنہوں نے باہر ملک میں بڑے بڑے محل بنائے، کیا ہوا؟ تو گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو عزیزان گرامی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ قریب مرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، حکمران بھی سوچے، قریب قبر کی اندھیری رات آنے والی ہے اور سب کو تیسرے سوال میں جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا جواب دیں گے اپنے آقا کو کہ ہم وہی ہیں کہ جو مسلمانوں کو مروا کر یہود و نصارہ سے انعام لیتے تھے؟ ہم وہی ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرتے تھے؟ عزیزان گرامی، غالب کہتا ہے کہ کعبے کس منہ کو جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، آج شرم و حیا ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں ان سے دوستیاں کی، محبت بڑے تعلقات رکھے۔ مسلمانوں کی دوستی تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے جو ہے وہ رب کریم آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا طَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ترجمہ، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑیں گے۔ رب نے آگے نشاندہی بھی فرما دی، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن جو مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں، فرماتے ہیں یہ نفاق کا جو مرض ہے، یہ نفاق کی جو بیماری ہے، یہ نفاق کے جو مریض ہیں منافقت کے، وہ ضرور یہود و نصارہ سے دوستی کریں گے۔ ان کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل معاذ اللہ مسلمان جو ہے یہ مغلوب ہو جائے، یہود و نصارہ غالب ہو جائے، تو پھر ہمیں کون سنبھالے گا، ہمیں کون جو ہے کامیابی کی طرف ڈالے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، رب فرماتا ہے کہ یہ سب ان کی خام خیالی ہے، اور یاد رکھیے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا کہ میرے محبوب حالات جو بھی ہو، تیرا رب اسلام اور تجھے ہی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ہر دور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تم اس ڈر سے، اس خوف سے کبھی بھی یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اور آپ دیکھیے آج مسلمان ڈرتا ہے کہ کہیں ہم نے مخالفت شروع کر دی، ہمارے اقتدار کا سورج ڈوب جائے، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور رات کو فون کر کے کہتے ہیں مائی باپ ناراض مت ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پالیسیوں پر گامزن ہے، بس ہمارا اقتدار چلنا چاہیے، ہمارا دور چلنا چاہیے، ہماری حکومت جاری رہنی چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفاق ہے، یہ سب منافقت ہے کہ جو آج عزیزان گرامی ہمارے حکمران کے درمیان ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ رب کریم ہم سب کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف
اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی کر. سامنے والا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو ہم حاضر ہیں. اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اس دور میں بھی منافق ہے تو نمازی ہے تو داڑھی والے ہے تو عمامے والے, ہاتھوں میں تو قرآن ہے, ہاتھوں میں حدیث کی کتاب ہے, لیکن دل کے اندر سید عالم علیہ السلام کی بے ادبی کو چھپایا ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے متعلق انہوں نے عزیزان گرامی من گڑت عقیدہ بنا ہوا ہے. ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. وہ جب ہمارے آقا کے نہ ہوئے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہمارے صحابہ کے نہ ہوئے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہمارے بزرگان دین کے نہ ہوئے وہ ہمارے نہیں ہو سکتے. استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ علیہ اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے میرے آقا جسے تو عزیز ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. جو آپ کو پسند کرتا ہے ہم نے بھی اسے پسند کر لیا. آپ دیکھیے کہ حضرات علماء ان کے ہاتھ ہم کیوں چومتے ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ہمارے پسینے میں بھی بو آتی ہے, ان کے پسینے میں بھی بو آتی ہے. جس طرح ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں, لیکن ہم ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں, ان کی دعائیں کیوں لیتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا وہ ہمارا امام ہو گیا. تو سرکار کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ